بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن نہ ایک عرب کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک عجم کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک پڑھا لکھا شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، اور نہ ہی ایک ان پڑھ شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، بلکہ یہ موضوع ہر شخص کے لیے عام کہ بچوں کی تربیت کب کی جائے گی؟ کیا سن بلوغت کے بعد، سن بلوغت سے پہلے، 6 سال ہونے کے بعد، 10 سال ہونے کے بعد، یا جب بچے کی شادی ہو گئی، جب اس کی بیوی آ گئی، اس کے بعد کب کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے اہل کے پاس جائے تو کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جن کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر کل خوب اور سخت فرشتے مقرر ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی خوش کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. دینی بھائیوں اور دوستو اور قابل احترام ماں اور بہنوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے اور آپ کے ساری ضروریات کے سامان کو مہیا فرمایا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ اور مطہرہ پر
جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو اپنی امت تک پہنچایا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آج کے موضوع کا اعلان آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا ہے۔ موضوع یقیناً بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ آج کی اس مبارک محفل میں اس موضوع کی وضاحت کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کسی کے لیے خاص نہیں، نہ ایک جوان کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے ہے، نہ ایک بوڑھا کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے ہے، نہ ایک عرب کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک عجم کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، نہ ایک پڑھا لکھا شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، اور نہ ہی ایک ان پڑھ شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے، بلکہ یہ موضوع ہر شخص کے لیے عام ہے۔ اس میں آج میں آپ کے سامنے اولاد کی صحیح تربیت، قرآن و حدیث کی روشنی میں سلف صالحین نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی ہے یا نہیں کی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی دینی بھائیوں اور دوستو۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ آیت ہمیں اور آپ کو یہ بتلا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کے متعلق ہم اور آپ یہ زبان کھول سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں معاملہ میں یا فلاں چیز کے متعلق کچھ وضاحت نہیں کی۔ اسی طرح سے ہم اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ہمیشہ اپنا کرم کیا ہے، اپنا احسان کیا ہے، اپنا فضل کیا ہے اور کرتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں اور کرتے جا رہے ہیں، وہیں پر ایک بہت عظیم احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک بہت عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اولاد کی محبت سب کوئی نہیں جانتا۔ اولاد کی محبت صرف وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دیا ہے، یا اولاد کی محبت وہ شخص جانتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد دے کر کے پھر واپس لے لیا۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اس اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ایک مثال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک کاشتکار ہوتا ہے، ایک کسان ہوتا ہے۔ ایک کاشتکار زمین کی کاشتکاری کے لیے، گیہوں کی بیج ڈالنے کے لیے یا دھان کی بیج یا کوئی بھی بیج لے لیجئے، کیا ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسان آخری وقت پر کھیت میں جاتا ہے اور وہاں سے فصل کاٹ کر کے لے آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک نادان سے نادان شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھی یہ جانتا ہے کہ ایسا کسان